الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 9972. مدینے کے تاجور شاہ بحر و بر رسول انور محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان انور، جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ عز و جل کا ذکر اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے، وہ قیامت کے دن جب اس کی جزا دیکھیں گے تو ان پر حسرت طاری ہوگی، اگرچہ جنت میں داخل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کے 100 نام، 100 سے بھی زائد نام ہیں. ان میں سے مختلف نام وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اس تعلق سے آیات، ترجمہ، تفسیر اور مدنی پھول بھی بڑھائے جاتے ہیں. اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کیجیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. توجہ کے ساتھ سننے کی، اللہ کی رضا، حصول ثواب، پھر توجہ کے ساتھ سننا، اہم مدنی پھول لکھنا اگر لکھنے کا سامان ہے، نیکی کی دعوت پر عمل کرنا، رحمت کی امید پر آیات کو انتہائی توجہ کے ساتھ سننا، اس طرح کی اچھی نیتوں کے ساتھ، ایصال ثواب کی نیت کے ساتھ اس سلسلے میں شرکت کیجیے. قیامت کا دن بہت زیادہ ناموں والا دن، قرآن میں 100 سے زائد ناموں کے ساتھ قیامت کا ذکر کیا گیا. یوم الجمع یعنی جمع ہونے کا دن. قیامت کے ناموں میں ایک نام یہ بھی ہے. یہ پارہ 25 سورہ شورى کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. ترجمہ کنز الایمان. اور تم ڈراؤ اکٹھے ہونے کے دن سے جس میں کچھ شک نہیں، ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ میں. اور تم ڈراؤ اکٹھے ہونے کے دن سے جس میں کچھ شک نہیں. یہاں خزائن العرفان میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا حکیم حافظ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یعنی روز قیامت سے ڈراؤ جس میں اللہ تعالی اولین و آخرین اور اہل آسمان و زمین سب کو جمع فرمائے گا، اور اس جمع کے بعد پھر سب متفرق ہوں گے. یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرما، اپنے کرم سے. جے میں ویکھاں عملاں والے کچھ نہیں ہو میرے پلے، جے بلے بلے بلے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوزخ میں نہیں بلکہ اپنے کرم سے داخل جنت فرما دے. قیامت کے ناموں میں ایک نام یوم الجمع، جمع ہونے کا دن. پارہ 28 سورہ تغابن آیت نمبر 9 ارشاد ہوتا ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا ومن يؤمن بالله
صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم۔ ترجمہ کنز الایمان، جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا سب جمع ہونے کے دن، وہ دن ہے ہار والوں کی ہار کھلنے کا، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا اور اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں کہ وہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا سب جمع ہونے کے دن، تفسیر خزائن العرفان، یعنی روز قیامت جس میں سب اولین و آخرین جمع ہوں گے، وہ دن ہے ہار والوں کی ہار کھلنے کا، یعنی کافروں کی محرومی ظاہر ہونے کا۔ قیامت کو یوم الجمع، اکٹھا ہونے یا اکٹھا کیے جانے کا دن کہا گیا، کیوں؟ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا اس وقت سے لے کر قیامت تک ساری مخلوق روز قیامت جمع ہوگی۔ کس لیے جمع ہوگی؟ تاکہ ان کے اعمال کا حساب لیا جا سکے۔ ہاں، کچھ خوش نصیب ہوں گے جنہیں بے حساب بخشا جائے گا، اللہ پر توکل کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، سفر حج کے دوران مرنے والے، بلاؤں پر، مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کرنے والے، اور جس کو اللہ چاہے۔ تو کاش ہم بے حساب بخشے جانے والوں میں شمار ہو جائیں۔ تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ آمین۔ اس آیت پاک میں، یہ پارہ 28 سورہ تغابن کی آیت نمبر 9 میں قیامت کا ذکر ہے، اور فرمایا گیا آپ یوم الجمعہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ یوم حشر، یوم حشر کو یوم جمعہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ساری مخلوق جمع ہوگی، اس لیے کہ سارے آسمان والے اور سارے زمین والے اس دن جمع کیے جائیں گے۔ یوم الجمع قیامت کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن اللہ تعالی روحوں اور جسموں کو جمع فرما دے گا۔ روح و جسم ابھی دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، مرنے کے بعد الگ ہو جائیں گے، اور قیامت کے روز پھر اللہ تبارک و تعالی روحوں کو اور جسموں کو جمع فرما دے گا۔ قیامت کو یوم الحشر، یوم الحشر کو یوم الجمع، جمع ہونے کا دن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی اعمال کرنے والے اور ان کے اعمال کو جمع فرمائے گا۔ جو عمل کیا اور جیسے اعمال تھے یہ جمع ہو جائیں گے۔ اور ایسی روایات میں نے پڑھی ہیں کہ نیک اعمال پر نیکوکار سوار ہوگا اور برے اعمال بدکار پر سوار ہوں گے۔ قیامت کے روز یہ انداز ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یوم الحشر کو، قیامت کو یوم الجمع، جمع ہونے کا دن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی ظالم اور مظلوم کو جمع فرمائے گا، اور مولا تعالی انصاف فرمائے گا، عدل فرمائے گا۔ تو اے ظلم کرنے والے، لوگوں کا قرضہ ہڑپ کرنے والے، اے چوری کرنے والے،
اے ڈکیتی کرنے والے، اے تھپڑ مارنے والے، اے کمزور کو دبانے والے، اے فائرنگ کرنے والے، چاقو چلانے والے، مسلمان کو گھورنے والے، قتل کرنے والے، زخمی کرنے والے، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ظالم اور مظلوم کو جمع فرمائے گا. اور قرۃ العیون میں فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، قیامت کے روز وہ چڑیا ننھا سا پرندہ، چڑیا جس پر ظلم کیا گیا، وہ اس طرح آئے گی کہ اس کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوگی. جن کو مظلوم قتل کر دیا، زخمی کر دیا، تھپڑ مار دیا، دھکا دے دیا، ظلم کیا، اے نادان سوچ قیامت کے روز یہ سب جمع ہو گئے تو کیا کرے گا؟ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. کاش سچی توبہ نصیب ہو جائے، معافی تلافی نصیب ہو جائے، اس سے معافی بھی مانگے، مال بھی واپس کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں. تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی جمع فرمائے گا اولین کو، آخرین کو، انسانوں کو، جنات کو، آسمان والوں کو، زمین والوں کو. ان کے اعمال کے ساتھ جمع ہوں گے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مومنوں اور کافروں کو جمع فرمائے گا. میرے آقا دو عالم کے داتا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ، شفیع روز جزا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شفیع روز جزا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو ایک منادی ندا کرے گا، یعنی ایک آواز دینے والا آواز دے گا، لاؤڈلی پکارے گا، جسے تمام مخلوق سنے گی، سب کو معلوم ہو جائے گا آج کون مکرم تر ہے. اس کے بعد دوبارہ آواز آئے گی، آج قبروں سے وہ اٹھے جن کی کروٹیں رات کو عبادت کے لیے بستروں سے دور رہتی تھی. یہ آواز سن کر یہی لوگ اٹھیں گے. کون سے لوگ؟ جو راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے تھے. اس کے بعد اعلان ہوگا، اب وہ اٹھے جو دکھ سکھ میں اللہ تعالی کی حمد کرتے تھے. اس ندا پر بھی بہت تھوڑے اٹھیں گے. جو اٹھیں گے اس کے بعد سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے، باقی تمام لوگوں کا حساب ہوگا. جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی، بیر رضا قطب مدینہ، بیر رضا قطب مدینہ، مولا بیر رضا قطب مدینہ. یا اللہ مولا ہمیں بھی بے حساب بخشے جانے والوں میں شمار فرما. آمین آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قیامت کو یوم التغابن، ہار کا دن. جیت اور ہار جیت کا اپوزٹ، ہار کا دن. اس کا نام ایک یہ بھی ہے. پارہ 28 سورہ تغابن کی آیت نمبر 9 جو ابھی پہلے بھی تلاوت کی گئی، اسی میں یوم التغابن قیامت کو کہا گیا. ترجمہ کنز الایمان سن لیجئے. جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا سب جمع ہونے کے دن،
وہ دن ہے ہار والوں کی ہار کھلنے کا، یعنی کافروں کی محرومی ظاہر ہونے کا ترجمہ. اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے، اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا اور اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں کہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے. تو قیامت کو یوم التغابن بھی کہا گیا کیونکہ یوم الجمع جمع ہونے کا دن حقیقت میں یوم التغابن ہے. غبن ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، یہ کیا ہے؟ غبن کا مطلب ہے پوشیدہ طور پر اپنے ساتھی کو باہمی معاملے میں نقصان پہنچانا. تو قیامت کو یوم التغابن کہتے ہیں، کس لیے کہ عمر بھر جس فانی کاروبار میں وہ ہمتن مصروف تھے اس کے نتائج کھل کر ان کے سامنے آ جائیں گے اور انہیں علم ہو جائے گا کہ انہوں نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے انہوں نے اپنے آپ کو جنت نعیم سے محروم کیا اور نفس و شیطان کی پیروی کر کے اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن بنایا. تو قیامت کو یوم التغابن کہتے ہیں کہ نتائج کھل کر سامنے آ جائیں گے، معلوم ہو جائے گا کہ گھاٹے کا سودا کیا، کہ اللہ کو ناراض کر لیا. کافروں کو پتا چل جائے گا، مشرکین کو پتا چل جائے گا، قیامت کے منکرین کو پتا چل جائے گا، رسولوں کا انکار کرنے والے ان کو پتا چل جائے گا کہ دنیا میں انہوں نے اپنی جانوں کو کفر و سرکشی کر کے جس قیمت پر فروخت کیا وہ گھاٹے کا سودا تھا. اس تجارت میں انہوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ غبن کیا. غبن اس لیے قیامت کو کہتے ہیں یوم التغابن. پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. ترجمہ کنز الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے. تفسیر خزائن العرفان، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا یعنی بجائے ایمان کے کفر اختیار کرنا نہایت خسارہ اور ٹوٹے کی بات ہے. اسی طرح جن نادان مسلمانوں نے نفسانی خواہشات کی پیروی کی، بری خواہشات کی تکمیل کی اور گناہوں کا ارتکاب کیا، انہیں قیامت کے روز پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ غبن کیا. سود خوروں کو پتہ چل جائے گا قیامت کے روز کہ انہوں نے اپنی جان کے ساتھ غبن کیا. بدکاروں کو پتہ چل جائے گا کہ بدکاری کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں کے ساتھ غبن کیا. نمازوں کو ترک کرنے والے، لوگوں پر ظلم ڈھانے والے، چوری ڈکیتی، ملاوٹ، غیبت، چغلی، جھوٹ، جنہوں نے بھی اللہ رسول کی نافرمانیاں کی، انہیں پتہ چل جائے گا کہ قیامت کے روز معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ غبن کیا. کاش فضولیات، لغویات، کھیل کود، آوارہ گردی، گپ شپ، گناہوں برے چینلز، موسیقی، استغفر اللہ، موبائل، نیٹ، اس سب سے جان چھٹے اور ہم اللہ اللہ کریں، آقا آقا کریں. کاش. آئیے دعا کرتے ہیں. فضول اور بیکار باتوں سے بچ کر کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، کروں تیری حمد و ثنا یا الہی. ابھی جو شطرنج میں لگے رہتے ہیں، لڈو میں لگے رہتے ہیں، کیرم میں لگے رہتے ہیں، تاش کی گڈی سنبھال لیتے ہیں،
تیری میری میں وقت گزارتے ہیں. استغفر اللہ. غور کریں قیامت کے روز حسرت, کیسی حسرت ہوگی. اللہ اکبر. تفسیر روح البیان میں ہے قیامت میں 3 شخصوں کو بہت زیادہ حسرت ہوگی. نمبر 1 وہ شخص جس نے لوگوں کو علم سکھایا, لوگوں نے اس علم پر عمل کیا لیکن خود اس نے عمل نہ کیا. لوگ نجات پا گئے لیکن وہ ہلاک ہو گیا اور جہنم میں داخل ہو گیا. دوسرا وہ شخص, اسے بہت حسرت ہوگی جس نے اپنے آقا کے مال کے ساتھ طاعت الہی کی اور اس کے آقا نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. پھر غلام تو مالک کے مال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا اور اس کا مالک مال کے سبب نافرمانی کرنے کی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا. تیسرا وہ شخص بہت حسرت کرے گا قیامت کے روز, وہ لڑکا جس نے اپنے والد کے مال کا وارث ہو کر راہ خدا میں مال خرچ کیا لیکن اس کا والد زندگی بھر بخیل رہا, کنجوس رہا. اب قیامت میں اسی مال کی وجہ سے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا, لڑکا جنت میں جائے گا اور باپ بخل کنجوسی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگا. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. تو قیامت میں ندامت بہت ہوگی اور اس وقت کا نادم ہونا, شرمسار ہونا, پشیمان ہونا, افسوس کرنا, افسردہ ہونا کام نہیں آئے گا. دنیا دارالعمل ہے, دنیا دارالعمل ہے, وہاں عمل کا موقع نہیں ہے. عمل تو یہاں کرنا ہے, وہاں تو جزا یا سزا ہوگی. اللہ اپنے کرم سے بے حساب بخشے جانے والوں میں ہمیں شمار فرما لے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی نظر رحمت پھیر لی ہے. جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اگر اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اس کے علاوہ گزر گیا تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس پہ عرصہ حسرت دراز کر دیا جائے. حضرت سیدنا محمد بن حاتم ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تیرا اصل سرمایہ تیرا دل اور وقت ہے لیکن تیرے دل کو گندے خیالات نے پھانس لیا. اپنے وقت کو تم خود بیکار کاموں میں مصروف ہو کر ضائع کر رہے ہو. وہ شخص نفع کس طرح کما سکتا ہے جس کا اصل سرمایہ ہی خسارے میں ہو. دنیا کے کاروبار بہت آتے ہیں, آخرت کا کاروبار بھی کرنا سیکھا, نوٹ گننا سیکھے, کیا تسبیح پڑھنا بھی سیکھی, قرآن پڑھنا بھی سیکھا, نیکی کی دعوت دینی بھی سیکھی, دینی مسائل سیکھے, فرض علوم سیکھے. آپ بھی غور کیجئے, میں بھی غور کروں. تو سرمایہ کیا ہے؟ دل اور وقت. یہ بزرگ فرما رہے ہیں. اب دل میں گندے خیالات ہیں, جب فلمیں دیکھیں گے تو گندے خیالات ہی آئیں گے, کو اچھے خیالات آئیں گے. برے دوستوں کی صحبت ہوگی تو گندے خیالات ہی آئیں گے. گالی گلوچ ذہن میں گونج رہی ہوگی. جب گناہوں بھرے چینلز دیکھنے ہیں, فلمیں دیکھنی ہے, ڈرامے دیکھنی ہے, استغفر اللہ, غیر محرم عورتوں سے چیٹنگ کرنی ہے, میسج کرنے ہیں, ان سے بات کرنی ہے, میل جول کرنا ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنی ہے, پھر خیالات کیسے قابو میں آئیں گے؟ تو پھر خیالات بھی گندے ہوں گے, کام بھی بیکار, آدمی کا وقت گزرے گا. اور اللہ والے اپنے اوقات کو اچھے کاموں میں صرف کرتے اور وقت کے قدردان تھے. سنیے, حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیتے. وجہ بیان کرتے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے, ارشاد فرماتے جتنا وقت لقمے بنانے میں صرف ہوتا ہے اتنی دیر میں تو میں قرآن کریم کی 50 آیتیں پڑھ لیتا ہوں. محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فضولیات اور لغویات میں وقت ضائع کرنے والوں کی صحبت سے پناہ مانگا کرتے تھے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھا دیا کہ وہ لوگ بہت گھاٹے میں ہیں. 2 نعمتیں ہیں جن میں لوگ بہت گھاٹے میں ہیں, تندرستی اور فراغت. یہ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے, حدیث نمبر 5155. دیکھیں
امیر اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، دنیا بھر میں دین کا ڈنکا بجا دیا آپ نے، لاکھوں مسلمان مردوں اور عورتوں کو آپ نے توبہ کروا دی۔ رسائل پڑھیے مدنی بہاروں کے، کسی امامے والے سے پوچھ لیں اس کی ہسٹری کیا ہے، ماحول میں کیسا آیا، وہ آپ کو بتائے گا۔ کتنی اسلامی بہنیں ہیں وہ ماحول سے پہلے نہ جانے کیا کیا کرتی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اپنے آپ کو چینج کیا۔ امیر اہل سنت وقت کے قدردان ہیں، اور وقت کی قدردانی کے تعلق سے آپ نے انمول ہیرے رسالہ، یہ میں پڑھنے کا مشورہ دوں گا، وہ پڑھ لیں۔ اور پھر خود آپ نے اپنے اوقات کو بہترین انداز سے تقسیم کیا ہوا ہے، نماز، اذکار، اوراد، وظائف، بیانات، مطالعہ، روزوں کا تسلسل، نوافل کی کثرت، مدنی مشورے، مدنی مذاکرے، سحری، افطاری، مریدین، محبین، متعلقین، علماء، صلحاء سے ملاقات، تحقیقی اور دقیق مسائل پر مفتیان کرام سے مشاورت، مکتوبات کے جوابات، مریضوں کی عیادت، فون پر بھی کرتے ہیں، ویسے بھی کرتے ہیں، تعزیت بھی کرتے ہیں، اہل خانہ کی ضرورت، بچوں کی مدنی تربیت، تحریری کام، سونا، جاگنا، ذمہ داران کی اصلاح، مختلف تحریرات، مستقبل کے اہداف، تفکر، کتنے کام ماشاءاللہ، کتنی کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ اور ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارے جان موبائل ہی نہیں چھوڑتا، لوگوں سے غیر ضروری میل جول کرتے رہتے، فضول باتوں کی عادت نہیں جاتی۔ ہم وہ جو کام ہمارے ذمہ ہوتا ہے کہتے ہیں پھر کریں گے، جذبات ہمارے مشتعل ہو جاتے تو لگے رہتے ہیں فضولیات میں، مقبول بننے کا شوق ہے بعض کو، تو طرح طرح کے معاملات میں بستر پر تو بستر ہی نہیں چھوڑتے، سوتے ہیں تو نیند نہیں پوری ہوتی، اور بیٹھ جاتے ہیں تو بس لوگ گھڑیاں دکھائیں کہ بھائی جان چھوڑو یار، لیکن ہم جان نہیں چھوڑتے، اور اگر اجتماع کی دعوت دے دیں تو پھر ہم گھڑیاں دیکھتے۔ ویسے باتیں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، اور جب دین کی بات ہو تو غفلت شروع ہو جاتی ہے، نیند کے جھونکے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرم فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں سرخرو فرمائے۔ قیامت کا دن جمع ہونے کا دن ہے، قیامت کا دن حسرت کا دن ہے، کفار کو، فجار کو قیامت کے روز حسرت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے حساب بخشے جانے والوں میں شمار فرما لے۔ یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستارے، خطا کا ساتھ ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔